آئینی تحفظ پر گالیاں پڑتی ہیں مگر کام کرتے رہیں گے، چیف جسٹس۔ صحافی مونا خان کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ 10 سے 15 ہزار لوگ جمع کر کے عدالتی فیصلے پر تنقید کریں تو ہم کیوں فیصلے دیں؟ ایسے فیصلوں کا احترام چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں پیر کو ہونے والی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ عدالت اپنا آئینی کام سر انجام دیتی ہے، قومی لیڈروں کو عدالتی فیصلوں کا دفاع کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ آئینی تحفظ پر گالیاں پڑتی ہیں لیکن اپنا کام کرتے رہیں گے، عدالت کیوں آپ کے سیاسی معاملات پر پڑے؟ اس موقع پر جسٹس جمال مندوخیل نے بھی ریمارکس دیے کہ آج کل یہ آسان طریقہ ہے، 10,000 بندے جمع کرو، کہو میں نہیں مانتا۔ پارلیمان نے تاحیات نااہلی کا واضح نہیں لکھا۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی تشریح کے متعلق کیس میں اٹارنی جنرل خالد جاوید کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، جس کے بعد انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل عامر رحمان نے عدالت کو بتایا کہ ابھی تک نئے اٹارنی جنرل کی تعیناتی نہیں ہو سکی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نئے اٹارنی جنرل نے کوئی موقف دینا ہوگا تو دے دیں گے۔ تحریک انصاف کے وکیل بابر ایوان نے کہا کہ تحریک انصاف کی درخواست پر نوٹس کر دیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست جس ایشو سے متعلق ہے اس پر عدالت میں بات ہو رہی ہے، جن کو نوٹس کرنا ہے وہ تمام فریقین کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ یہ آئینی بحث کا مقدمہ ہے، صدارتی ریفرنس آیا ہے، اس کو چلائیں گے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نیاز اللہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ووٹ پارٹی کی امانت ہوتا ہے، پیسے دے کر ضمیر نہیں بیچا جا سکتا۔ پیسے دے کر تو اراکین اسمبلی سے ملک مخالف قانون سازی کرائی جا سکتی ہے۔ تمام سٹیک ہولڈر عدالت کی جانب دیکھ رہے ہیں، اب تو منحرف اراکین عوام میں بھی نہیں جا سکتے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں انحراف کی اجازت ہو، کچھ چاہتے ہیں نہ ہو۔ پارلیمنٹ نے یہ جان بوجھ کر نہیں لکھا یا غلطی سے نہیں لکھا گیا، پارلیمنٹ موجود ہے، دوبارہ اس کے سامنے پیش کر دیں، عدالت کے سر پر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے جواب دیا کہ آئین کی تشریح کرنا عدالت کا ہی کام ہے، سینٹ الیکشن کے بعد بھی ووٹ فروخت ہو رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمانی جمہوریت کی ایک بنیاد سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعتوں کو 4 صورتوں میں آرٹیکل 63 میں تحفظ دیا گیا ہے۔ ضیاء الحق نے پارٹی سے انحراف پر پابندی کی شق آئین سے نکال دی تھی۔ ہارس ٹریڈنگ پر فیصلے آئے تو 1998 میں آئین میں ترمیم کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 63A شامل کیا گیا۔ آئین کی خلاف ورزی چھوٹی بات نہیں ہے، کئی لوگ آئین کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 پر چلے جاتے ہیں۔ آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی آرٹیکل 6 کا کیس نہیں بنتا۔ صدارتی ریفرنس کے مطابق منحرف اراکین پر آرٹیکل 62(1) کا اطلاق ہونا چاہیے۔ یہ عدالت تعین کرے گی کہ آئین سے انحراف کا کیا نتیجہ ہوگا، آئین کی خلاف ورزی کرنے والا یا اپنی خوشی پر جائے گا یا قیمت ادا کرنی ہوگی۔ سپریم کورٹ میں مصطفیٰ رمدے نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 63A بالکل واضح ہے، کیا عدالتی اختیارات میں کمی کی آئینی ترمیم پر پارٹی پالیسی سے اختلاف جرم ہوگا؟ اس پر جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ آئینی ترمیم میں ووٹ نہ دینا اور مخالف پارٹی کو ووٹ دینا الگ چیزیں ہیں، مخالف پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے مستعفی ہونا زیادہ معتبر ہے۔ مصطفیٰ رمدے نے جواب دیا کہ مستعفی ہونے جیسا انتہائی اقدام واحد حل کیسے ہو سکتا ہے؟ پارٹی سربراہی کی پابندی کرنا غلامی کرنے کے مترادف ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ایسی بات سے آپ پارلیمانی جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں، پارلیمانی پارٹی کے فیصلے سے اختلاف ہے تو الگ ہو جائیں، ضمنی الیکشن آزاد حیثیت سے لڑ کر واپس آیا جا سکتا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی کہا کہ جسے آئین نے منحرف قرار دیا ہے آپ اسے معزز کیسے بنا رہے ہیں؟ مصطفیٰ رمدے نے دلائل کے دوران عدالت کی توجہ دلائی کہ عدالت کے خلاف سنجیدہ قسم کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آئین کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ عدالت 24 گھنٹے کام کرتی ہے، کوئی شکایت ہے یا نہیں، کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے، کسی کو عدالتی کارروائی پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ مصطفیٰ رمدے نے کہا کہ عدالت کو مفروضوں کی بنا پر غیر ضروری طور پر سیاسی عمل میں دھکیلا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ میں کوئی شکایت نہیں کر رہا، سیاسی جماعتوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ پارلیمانی جمہوریت کا دفاع کریں۔ اس دوران بابر ایوان نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں آڈیو ویڈیو ثبوت لے کر ہمارے 2 ممبران اسمبلی الیکشن کمیشن گئے تھے۔ اس پر چیف جسٹس نے انہیں کہا کہ آپ کے 2 ارکان اسمبلی الیکشن کمیشن گئے لیکن آپ کی جماعت نہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جماعت آڈیو ویڈیو معاملے پر سنجیدہ نہیں تھی۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ از خود نوٹس لیں، سپریم کورٹ از خود نوٹس لیے جانے کے طریقہ کار طے کر چکا ہے۔
چیف جسٹس نے کہا کہ یہ پارٹی سربراہ کا اختیار ہے کہ منرف رکن کے خلاف کارروائی کرے. ممکن ہے کہ پارٹی سربراہ کوئی کارروائی نہ کرے. ممکن ہے کہ انحراف کرنے والا اپنے عمل کی وضاحت دے. عدالت نے تحریک انصاف کے وکیل کے دلائل سننے کے لیے سماعت منگل تک ملتوی کر دی تھی. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.